76 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہندوستان کے بٹوارے کے حوالے سے آج بھی بحث چل رہی ہے، اور جیسے جیسے ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کا ایک اور سال قریب آتا جا رہا ہے، اس بحث میں شدت بھی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بنیادی طور پر یہ کانگریس اور کانگریس سے باہر انتہا پسند ہندو تنظیمیں اور انتہا پسند ہندو دماغ رکھنے والے کارکنان تھے، جنہوں نے جناح کو مجبور کیا کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کی بات کریں جو ہندوستان سے علیحدہ ہو، ورنہ وہ کیبنٹ مشن کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ ہندوستان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ محمد علی جناح کی ہٹ دھرمی تھی، اور انہیں کانگریس نے بہت ساری رعایت دیں، بہت ساری پیشکشیں کیں، لیکن محمد علی جناح اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں نہرو نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کیں، پٹیل نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کیں کہ ان کو کسی طرح جو ہے وہ کنونس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ محمد علی جناح اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان ٹوٹا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اسپیشلی ہندو انتہا پسند سرکلز میں، وہ نہرو اور گاندھی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت اپیس کیا، اور اس اپیسمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان کا بٹوارا ہوا۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناح اس دور کے ایک قوم پرست تھے، اور وہ گریٹر اٹانومی چاہتے تھے، ہندوستان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اس میں کچھ ہندوستان میں بھی کچھ لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ خوشونت سنگھ نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، کچھ اور مورخین نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، خصوصاً وہ جناح کی 14 نکات پر بات کرتے ہیں کہ جو ان کے 14 پوائنٹس تھے، ان 14 پوائنٹس میں جو ہے وہ گریٹر اٹانومی کی بات کر رہے تھے، اور ان کے خیال میں جناح کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندوستان کی زراعت کا ایک بڑا حصہ پنجاب میں ہے، اور اگر مسلمانوں کو خود مختاری ملتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آزاد ہندوستان کی زراعت کی پالیسی اور زراعت کو کنٹرول کر سکیں، یا اس پر اچھے خاصے طریقے سے اثر انداز ہو سکیں۔ بالکل اسی طرح یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہندوستان کی تجارت کا ایک اچھا خاصا حصہ، بڑا حصہ تو نہیں لیکن اچھا خاصا حصہ بنگال میں تھا، اور یونائٹڈ بنگال میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، اور اگر وہاں پر صوبائی خود مختاری دی جاتی، گریٹر اٹانومی ہوتی، تو مسلمان وہاں پر ڈومیننٹ پوزیشن میں ہوتے، اور اس کے علاوہ نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس یا بلوچستان اسٹریٹجیکلی بڑے اہم تھے، سندھ بھی اسٹریٹجیکلی بڑا اہم تھا کولڈ وار کے تناظر میں، تو وہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تو اس طرح جو تھا، اگر یہ مطالبات مان لی جاتی گریٹر اٹانومی کے لیے، تو پھر جناح اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر تھے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں ان کا یہ خیال پکا ہو گیا کہ یہ میجورٹیرین ازم ہوگا، اور کانگریس کے کسی بھی وعدے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسپیشلی 35 کی دہائی کے بعد جب مسلم لیگ کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، اور پنجاب میں سنگل مسلم لیگ نے نسبتاً زیادہ ووٹ حاصل کیے، یا وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن ایون دین مسلم لیگ کو حکومت بنانے نہیں دی گئی، بلکہ وہاں پر مختلف گروپس نے مل کر، مختلف پارٹیوں نے مل کر ایک حکومت قائم کر لی۔ تو ان تمام چیزوں نے بڑا مایوس کیا، اور بعد میں جب تاخیر ہوئی عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی طرف سے لوگوں کو لینے پر، تو اس پر بھی مایوسی ہوئی، اور پھر اسپیشلی کیبنٹ مشن کے حوالے سے جب نہرو نے یہ کہا کہ جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی یا مستقبل کی اسمبلی آئے گی تو وہ اس کو ریویو کرے گی، تو اس نے بھی بڑے سسپیشن جو ہے وہ ڈیولپ کیے۔ دوسری طرف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناح نے بنیادی طور پر کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانا جو معقول تھی، اور جس کے عوض جو ہے وہ ہندوستان میں ہندو مسلم یونٹی ہو سکتی تھی۔ وہ ایمبیشس تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ نئی ریاست کے سربراہ بنے، اسی لیے انہوں نے ایسے مطالبات رکھے جو بالکل ناممکن تھے۔ مثلا کانگریس کے سامنے یہ مطالبہ کہ خالی مسلمان امیدوار وہی نامزد کریں گے،
مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی اور مسلم لیگ ہی سول ریپریزنٹیٹیو ہے مسلمانوں کی، جبکہ کانگریس میں بھی بہت سارے مسلمان تھے، تو افیکٹولی کانگریس کے لیے مشکل تھی کہ اگر وہ یہ مطالبہ مان لیتی تو پھر اس کا سیکولرزم کا دعویٰ اور اس کا ہندوستان کی یکجہتی کا دعویٰ جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ کچھ ناقدین کا خیال یہ ہے کہ کانگریس کی یہ کوشش تھی کہ وہ اگر ایک دفعہ انگریز چلے جائیں تو پھر مسلم لیگ اور کانگریس کی آپس میں بات ہو سکتی تھی۔ کانگریس میں کچھ ایسے رہنما بھی تھے جو طاقت کے بلبوتے پر یکجہتی حاصل کرنا چاہتے تھے یا ہندوستان کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن کرپس مشن کی کنڈیشنز میں ایک کنڈیشنز یہ بھی تھی کہ طاقت کے بلبوتے پر یہ کام نہیں ہو سکتا، ریاستوں کو یا مختلف صوبوں کو جو ہے وہ فورس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے طاقت کا سوال آؤٹ آف کوشچن تھا۔ دوسری طرف کانگریس کے حمایتیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبوری حکومت میں جس طرح مسلم لیگ نے مشکلات پیدا کیں، ہر معاملے کو وہ پرولونگ کرتے تھے، ہر معاملے میں وہ مسائل کھڑے کرتے تھے۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے بعد جو انہوں نے خون خرابہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، راول پنڈی اور دوسرے علاقوں سے جو ہے وہ سکھوں پہ حملے شروع ہو گئے، بنگال میں 4 سے 6 ہزار لوگ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے دوران مارے گئے، ان دنوں میں مارے گئے، اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ متاثر بھی ہوئے، بے گھر بھی ہوئے، اور پھر اس کا رد عمل بہار اور دوسرے صوبوں میں ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہندو انتہا پسند تھے ان میں بھی جو ہے وہ غم و غصہ تھا، اور دوسری طرف جو مسلمان علیحدگی پسندی کی بات کرتے تھے یا علیحدہ ملک کی بات کرتے تھے ان میں بھی تھا۔ تو ان کے خیال میں ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ برٹش ور مور سمپیتھیٹک ٹورڈز مسلم لیگ دین ٹو کانگریس۔ لیکن پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نہرو کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا برٹش گورنمنٹ سے تعلقات تھے یا جو ان کی ریپوٹیشن تھی، اس حوالے سے وہ زیادہ قریب تھے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو کشمیر نہیں مل سکا اور پاکستان کو اثاثے جات لینے میں بھی بڑی دشواری ہوئی۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ایمبیشن تھے جنہوں نے ان کو روکا، اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، اور جب مہاتما گاندھی نے یہ تجویز دی کہ محمد علی جناح کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تاکہ ملک کم از کم اکٹھا رہے، اور ملک جو ہے وہ کرسی سے زیادہ اہم ہے، تو پنڈت جواہر لال نہرو جو مہاتما گاندھی کی تقریباً ہر بات کو سر جھکا کے مان لیا کرتے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ پٹیل کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اور بہت سارے ناقدین کا خیال یہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ ایمبیشیس نہیں تھے، اور ان کے حوالے سے یہ الزام غلط ہے۔ لیکن تقسیم ہند کے بعد جس طرح پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے، یہ امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو متفقہ طور پر یونینیمسلی جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا، لیکن بہت سارے مورخین کا دعویٰ ہے کہ ان ریالٹی کانگریس کی جو 15 صوبائی کمیٹیاں تھیں ان میں سے 12 نے پٹیل کو جو ہے وہ منتخب کیا تھا وزیر اعظم کے لیے، اور 3 نے۔ اور پھر یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ان کے ڈیموکریٹک کریڈنشل پہ بھی کویشچن اٹھاتے ہیں کہ اگر کانگریس کی 12 کمیٹیوں نے جو ہے وہ پٹیل کا نامزد کیا تھا، تو پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بنتے۔ لیکن مہاتما گاندھی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سردار پٹیل کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنا نام وڈرا کر لیں، اور اس طرح نہرو جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جس طرح پٹیل نے اور نہرو نے طاقت استعمال کی، اس سے جناح ونڈیکیٹ ہوئے، اور اس میں وہ جس طرح کیرلا میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہرو نے ختم کیا، اور وہاں پر مداخلت کوئی ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز ہوئی، منتخب حکومت کو وہاں پر ختم کیا گیا۔ بالکل اسی طرح طاقت کے بلبوتے پر ڈرا دھمکا کر پٹیل کے حوالے سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح طاقت دھونس دھمکی سے جو ہے وہ ریاستوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ جو ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کریں، اس نے بھی جناح کو ثابت کیا، اور اب ہندوستان میں بڑھتا ہوا
کمیونلزم اور بی جے پی اور ان کا میجورٹیرینزم پاکستان میں بہت سارے ناقدین کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ جناح اسٹینڈس ونڈیکیٹڈ، بٹ آن دی ادر ہینڈ بہت سارے مورخین، بہت سارے مفکرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پاکستان کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے سختی آئی ہے، اس میں پاکستان کی اپنی جو پالیسی تھی، اسپیشلی کشمیر میں اور خالصتان کے حوالے سے پاکستان نے جو پالیسی اپنائی، یا ہندوستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان واقعات کی وجہ سے وہاں پر پبلک اوپینین جو ہے وہ موبلائز ہوا، پاکستان کے خلاف گیا۔ اس پبلک اوپینین کو مزید پاکستان دشمن بنانے میں بی جے پی نے، آر ایس ایس نے، شیو سینا نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کردار کے ہی بلبوتے پہ انہوں نے عوام میں پذیرائی حاصل کی اور وہ ہندوستان کی حکمراں جماعت بنی۔ تو ہندوستان کے بٹوارے کے حوالے سے آج بھی یہ بحثیں جاری ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بحثیں چلتی رہیں گی۔ بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے ماضی کی تلخیوں کو دبا کر، ان کو ختم کر کر آگے کی طرف دیکھیں اور ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔